قول بھی رسول اللہ کا حدیث بھی سیاق و سباق کے ساتھ کبھی کتاب اللہ کے معنی میں آتا ہے۔ آگے چلیے، یہاں پہ تو آپ کے سامنے دو مثالیں رکھی کہ جس میں قرآن و سنت کے اوپر کتاب اللہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ قرآن اور حدیث ملا لیجئے تو یہ تین کی تین شکیں کتاب اللہ سے آپ کو مل جائیں گی۔ قرآن و حدیث ملا لیجئے 12 مہینے کتاب اللہ سے مل جائیں گے۔ آگے ایک مثال اور دے کر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا، اور یہاں پر کتاب اللہ سے مراد صرف حدیث موجود ہے۔ اسی حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ ہے، ان کی ایک سہیلی ہے بریرہ، امی عائشہ کی۔ امی عائشہ نے بریرہ کی سہیلیوں کے کام آ جاتی ہیں۔ امی عائشہ نے بریرہ کو کہا جا مکاتبت کروا لے اپنی آزادی کے لیے، میں تجھے کچھ پیسے دیتی ہوں، تو آزاد ہو جائیں۔ اب یہ ایک لمبا چوڑا فقہی باب ہے۔ خیر وہ بریرہ گئی، انہوں نے لکھوا لیا اور ان سے کہا کہ آپ ہمیں لکھ کے دے دیں، میں آپ کو پیسے دیتی ہوں، آپ مجھے آزاد کر دیں۔ ان کے جو مالک تھے انہوں نے کہا ہم آزاد تو کر دیں گے، آپ کو آزاد کر دیتے ہیں، آپ پیسے دیں ہم آپ کو آزاد کر دیتے ہیں، لیکن ولا کی نسبت ہماری طرف رہے گی۔ ولا یہاں پہ طالب علموں کو پتہ ہے، یہاں پہ ولا سے مراد یہ ہے کہ اگر بریرہ فوت ہو جائیں تو ان کی وراثت کس کو ملے گی؟ دوبارہ مالکوں کو ملے گی۔ مالکوں نے یہ کہا کہ آپ ولا کی نسبت ہماری طرف لکھوا دیجئے۔ یار خاموش ہو جائیں بعد میں بانٹ دینا۔ آپ ہمیں پیسے دیں، ہم آپ کو آزادی لکھ دیتے ہیں، لیکن بالفرض آپ فوت ہو جائیں تو آپ کے وارث ہم بنیں گے۔ وارث اصولی طور پہ کس کو بننا چاہیے؟ کس کو بننا چاہیے تھا؟ امی عائشہ کو۔ پیسے کون دے رہا ہے؟ امی عائشہ۔ آزاد کون کروا رہا ہے؟ امی عائشہ آزاد کروا رہی ہے، پیسے امی عائشہ دے رہی ہیں۔ ولا کی نسبت کس کی طرف ہونی چاہیے تھی؟ امی عائشہ کی طرف، یا امی عائشہ آزاد کر دیتی ہیں تو وہ لونڈی کے ولا کی نسبت مالکوں کی طرف ہو نہیں تھی سکتی۔ آپ نے پیسے لے لیا، آپ نے آزاد کر دیا، اب آپ اس کے وارث کیوں بننا چاہتے ہیں؟ رسول اللہ کو یہ خبر پہنچ گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز تھا بڑا خوبصورت کہ جب بھی کوئی بات پہنچتی آپ نومینیٹ کر کے الزام یا اس کو تان و تشنیع یا اس کو نہیں تھے ڈانٹا کرتے۔